یہ اسکول پرائمری ہے، گرلز ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس اسکول میں جو ہے نا وہ رننگ میں اس کی تعلیم بھی جو ہے نا وہ جاری ہے. السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند. آپ نے بہت سارے دلخراش مناظر، اسٹوریاں، دردناک کہانیاں سنی ہوگی، لیکن آج آپ کو لے چلتا ہوں ایسے اسکول میں جس اسکول میں معصوم بچیوں اور بچوں کی جگہ گدے باندھے ہوئے ہیں. اسکول کے در و دیواروں پر گوبر لگا ہوا ہے. آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں، اس اسکول کی دردناک کہانی کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گدوں کی کہانی کیسے ہے، معصوم بچوں کے مستقبل کو کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. یہ گدے ہیں، یہ گدے دیکھتے جائیے. سندھ حکومت کے پالتو گدے آپ کو تعلیمی ادارے میں نظر آ رہے ہیں. گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سمرا گوٹ، دہ کتب کٹو، یونین کونسل میاں صاحب، تحصیل خانپور، ضلع شکارپور، صوبہ سندھ کے یہ مناظر ہیں. ریکارڈ میں یہ اسکول چل رہا ہے. اساتذہ کرام بھی یہاں پر تعینات ہیں. بچے اور بچیاں بھی یہاں پر تعلیم کے زیور سے آشنا ہو رہے ہیں. محکمہ ایجوکیشن سندھ کے وزیر سردار شاہ آپ سے مخاطب ہوں. آپ کی زیر نگرانی جو محکمہ تعلیم کا نظام چل رہا ہے کئی سالوں سے، لیکن آپ کے ناک کے نیچے محکمہ تعلیم، محکمہ ایجوکیشن کے ناک کے نیچے تعلیمی اداروں میں بچوں اور بچوں کی جگہ گدے کھڑے ہیں. پورا پتہ دے رہا ہوں، کہیں یہ نہ کہنا سردار شاہ صاحب کہ مجھے ایڈریس کا پتہ نہیں تھا. پورا پتہ دے رہا ہوں. گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گاؤں سمرا جو گوٹ، دہ کتب کٹو، یونین کونسل میاں صاحب، تحصیل خانپور، ڈسٹرکٹ شکارپور، صوبہ سندھ، جہاں پر زرداری راج ہے. یہ وہ معصوم بچے اور بچیاں ہیں جن کو اس تعلیمی ادارے میں پڑھنا ہے. ان بچوں سے بات کرتے ہیں. جی بابا چھانا لا پٹرا سرور آپ بابا تا کہتے پڑھتی ہوں؟ اسکول میں. کیڑے اسکول میں بابا؟ اور میاں شہر میں. میاں شہر میں اگے ہتے ہو تو پردہ سانے نہ ہتے پڑھی پیوا اگے تے پڑھدا ہے بابا. ہاں اچھا ہانے ہے اسکول بندا؟ ہاں بند آج کھیڈوں تائیں ہے. اچھا یہ کھیڈو تھا ہو جائے تا پڑھوں نا. ہاں بابا تا نال چھائے ولی محمد. تما کہتے پڑھدا ہے بابا؟ اساں میں سر میاں گوٹ. اچھا ہتے چھوندا پڑھو؟ ہتے اسکول بھگالان. اسکول بھگلا؟ جی سر. اچھا جی جناب. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد آصف سمرو. آصف صاحب یہ کیا ہے؟ بالکل یہ ہمارا گرلز پرائمری اسکول ہے اور ہمارے اس گاؤں کا نام گوٹ کتب کٹو ہے. یہ اسکول پرائمری ہے، گرلز ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس اسکول میں جو ہے نا وہ رننگ میں اس کی تعلیم بھی جو ہے نا وہ جاری ہے، لیکن اس کی اسکیم بھی آئی ہوئی ہے. نہیں تعلیم جاری ہے. بچے کہاں ہیں، بچیاں کہاں ہیں؟ جی بالکل. بچے پہلے اس جو سامنے والی جو یہ روم ہے اس میں پڑھتے تھے. ابھی جو ٹھیکیدار آیا تھا اس نے کام جو کا شروع کیا، تو اس کے بعد جب اس میں چھت نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کلاس روم دکھائے؟ جی ہاں. اس کلاس روم میں بچے پڑھ رہے تھے، جی بالکل. لیکن اب چھت گرنے کی وجہ سے جی ہاں بچے نہیں ہیں. بالکل. ذرا دکھائیے، سامنے گدے موجود ہیں. جس اسکول میں کچھ عرصہ قبل بچے ہوا کرتے تھے، بچیاں ہوا کرتی تھی، لیکن اسی اسکول میں محکمہ ایجوکیشن سندھ کی نااہلی، کرپشن، کام چوری کی وجہ سے گدے کھڑے ہیں. یہ گدے دیکھتے جائیے. یہ گدے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کتب کٹو، سمرا جو گوٹ، یونین کونسل میاں صاحب، تحصیل خانپور، ضلع شکارپور، صوبہ سندھ میں موجود ہیں، جہاں کے وزیر تعلیم ہے سردار شاہ. سردار شاہ دیکھتے جائیے یہ گدے گرلز اسکول کے مناظر. ڈوب کے مرو تمہاری وزارت باہر میں جائے کہ تم سے ہمارے ادارے میں سنبھالے نہیں جاتے. ہاں جی آپ کچھ بتا رہے تھے. جی تو اسکول جو ہے وہ زیر تعمیر ہونے کے لیے سندھ گورنمنٹ کے طرف سے اس کی اسکیم آئی تھی. تو جب ٹھیکیدار نے کام شروع کیا
تو باثر لوگوں نے اس میں مداخلت کی, سیاسی مداخلت کی, اور یہاں جو ٹھیکیدار کام کرنے ہیں تو اس کو سیاسی مداخلت کی وجہ سے وہ کام نہیں کرائے. ابھی ہماری اس اسکول کی جو بجٹ آئی ہے اس کی وہ آئی ہے ریپیئرنگ کی, یعنی مرمت کی, اور جو باثر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے شفٹ کر کے ہم اپنی زمین میں لائیں. تو ہم نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ بھائی جہاں اسکول 1991 سے موجود ہے یہاں ہی وہاں سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ گرلز کا اسکول ہے, بوائز کا اسکول نہیں ہے. لیکن جب باثر لوگوں نے سیاسی مداخلت کی وجہ سے اسکول کا کام روکایا ہوا ہے, اس حوالے سے ہم نے 2 مرتبہ ڈی سی صاحب سے ملاقات کی, ڈی سی شکارپور سے, اور اس حوالے سے ہم نے ورکس اینڈ ایجوکیشن کے افسران سے ملاقات کی, اور اس کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن کے ڈی او سے ملاقات کی ہے, ٹی او سے ملاقات کی ہے, لیکن وہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے کام شروع نہیں کروا رہے ہیں. ہمارے اسکیم کو 6-7 مہینے گزر گئے ہیں, پیسے پڑے ہیں, لیکن صرف اس وجہ سے کام نہیں کر رہے, اس میں سیاسی مداخلت ہے. ٹھیکیدار کا نام کیا ہے؟ ہاں, ٹھیکیدار جو ہے پہلے جو ہے اس کا نام تھا نذیر احمد کٹو, جو ہمیں پہلے بتایا جا رہا تھا. پھر ہم نے ورکس اور ایجوکیشن والوں نے کہا کہ بھائی وہ نہیں ہے, اب وہ ہے, وہ ایک بھٹو نام بتا رہے ہیں, بھٹو قوم کا تعلق ہے, اس کا نام وہ نام بتا رہے ہیں. لیکن ہمیں ابھی کبھی کہا رہا ہے کہ نذیر کٹو یہاں کا ٹھیکیدار ہے, کبھی کہا جا رہا ہے کہ بھٹو ٹھیکیدار ہے. ہم درخواستیں دے تھک چکے ہیں. ہم نے چیف انجینئر ورکس اینڈ ایجوکیشن محمد سلیم شیخ کو بھی درخواست دے دی ہیں. ہم نے ورکس اینڈ ایجوکیشن کے ضلعی افسران گرمکھ داس دھنگڑا کو بھی ہم اس کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں, میٹنگیں کر چکے ہیں, لیکن کام کرنے کے لیے وہ شروع نہیں ہے. وہ کہنے کہ بھائی سیاسی بنگلوں کے طرف سے رکاوٹ ہے, سیاسی لوگوں کے طرف سے رکاوٹ ہے, وہ ہمیں آرڈر کریں گے پھر ہم کام شروع کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے, ہم جب ڈی سی صاحب کے ساتھ ملنے گئے تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بھی کریں, وہ جو باثر لوگ ہیں ان کے طرف منتقل ہو جائے, یہ ہو جائے, ہم کل شروع کریں گے, پرسوں شروع کریں گے. اس کو 4 ماہ 5 ماہ ہو گئے, وہ کام شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ان افسران کے خلاف ہم سیشن کورٹ کے طرف جائیں. سیشن کورٹ کا سیشن جج کے صاحب جو ایجوکیشن کمیٹی کی ہے ضلع کی, اور سیشن جج صاحب اس کے چیف ہیں, تو ہم نے وہاں بھی درخواست دی ہے اور اس پر ایک سماعت بھی ہو چکی ہے. تو سیشن جج صاحب نے آرڈر بھی کیا ہے کہ کام شروع کرو. لیکن ہم جب ورکس اینڈ ایجوکیشن کے چیف کو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی سیشن جج کا حکم ہے کام شروع کرو, وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے وڈیروں کو راضی کرو, پہلے سرداروں کو راضی کرو, پہلے باثر لوگوں کو راضی کرو, پھر ہم کام شروع کریں گے. سیشن جج کون ہوتا ہے ہم سے کام شروع کروانے والا؟ سننے والوں, آپ نے ساری رویداد دردناک کہانی سنی. ہمارے پیچھے یہ معصوم بچے موجود ہیں, ان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. دوسری جانب گدے موجود ہیں, گدوں کا نظارہ بھی آپ نے دیکھا, اور آپ نے یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ آصف سمرو کی زبانی وہ کہانی بھی سنی کہ رکاوٹ کہاں پر کھڑی ہے, اور یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ کہاں کہاں تک کس کس کے دروازے پر جا چکے ہیں, دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں. یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شکارپور اور ڈپٹی کمشنر شکارپور, ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ سے لے کر محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام تک گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول گاؤں سمراج گوٹ کتب کٹو, یونین کونسل میاں صاحب, تحصیل خانپور ڈسٹرکٹ شکارپور, صوبہ سندھ کی کہانی پہنچائی ہے. لیکن تمام تر ادارے بنا عدالتی نظام کے سب لاچار, مجبور اور بے بس ہیں, کیونکہ یہاں کے وڈیرے سردار اور جاگیردار جب تک پرمیشن نہیں دیں گے تب تک اس اسکول کا کام مکمل نہیں ہونا ہے. کانٹریکٹر کبھی کٹا ہے تو کبھی بھٹا ہے. محکمہ ایجوکیشن سے لے کر ورکس اینڈ سروسز تک, ورکس اینڈ سروسز سے لے کر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ شکارپور, اس سے لے کر ڈپٹی کمشنر شکارپور اور اعلیٰ حکام تک کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. ہاں, درخواستیں لی جاتی ہیں, پھر بے بسی کا اظہار کر کے وڈوروں کے سامنے کچھ بھی کرنے کا ہمت نہیں کرتے. تو اسی موقع پر آخر میں محکمہ تعلیم سندھ کے وزیر سید سردار شاہ صاحب سے مخاطب ہو کر کہوں گا, سردار شاہ صاحب, آپ کی بڑی بڑی دعوائیں, آپ کی خدمات اپنی جگہ, لیکن اس اسکول کی کہانی پورے سندھ کی کہانیوں میں سے کچھ الگ تھلگ ہے. ایجوکیشن ورکس اینڈ سروسز کی جانب سے اس اسکول کی ریپیئرنگ کے لیے, بحالی کے لیے بجٹ میں 60 لاکھ سے زائد رکھی گئی ہے, اور اس بجٹ کو ایلوکیٹ کیے ہوئے کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دینے کے باوجود 6 مہینوں سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے, پیسے بھی پڑے ہیں, لیکن یہاں کے باثر وڈیرے اس اسکول کی بحالی اور فعالی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں
इन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लग जाए, इनका कैरियर तबाह हो जाए, ये तालीम से मारूम रहे। बड़ी बदकिस्मती के साथ यहाँ के जालिम वडेरे दरिंदे बेशरम इस तालीम अदारे में गद्दू की मौजूदगी चाहते हैं। सरदार शाह साहब, आखिरी उम्मीद आप हैं। इस वीडियो, इस विला के जरिए आप तक भी पूरी इमदाद हम पहुंचा रहे हैं। देखते हैं कि आप भी इन वडेरों सरदारों के सामने बेबसी और लाचारी का इजहार करके इन पैसों को रुलाते रहोगे और कॉन्ट्रैक्टर्स को, पूरे सिस्टम को इन वडेरों के सामने मफलूज बना के रखोगे। इन मासूम बच्चों, मुस्तकबिल के मामारों के मुस्तकबिल को तबाह करते तमाशा देखते रहोगे, या आप जुर्रत करोगे, हिम्मत करोगे, इन टक्के के वडेरों को नाक में नकेली डालकर घसीट कर इस स्कूल को फिलफोर बहाल और फाल करेंगे। अच्छाई बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तानत को गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मासूम फूलों जैसे मुस्तकबिल के वर्षा जो हमारे मुस्तकबिल हैं, उनके स्कूल जहां पर बड़ी बदकिस्मती के साथ रोना पड़ रहा है कि गद्दे मौजूद हैं, आपने वो दर्दनाक मनाजर देखे। दर्दनाक स्टोरी के साथ दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।